بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی۔ معاملہ ہے تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی نظر ثانی کیس کا۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ پورا ایک بیانیہ بنایا اور قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف آج تک وہ ثابت نہیں کر سکے کہ قاضی فیض عیسیٰ کا کون سا ایک ایسا فیصلہ ہے جو غیر عینی ہے، غیر قانونی ہے یا تحریک انصاف کے خلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف خود تیار نہیں ہوتی، خود پیش نہیں ہوتی۔ وہ عادی ہے کہ ان کو سہولت کار ججز ملیں اور جو کچھ انہوں نے ریلیف نہیں بھی مانگا ہوتا وہ بھی ان کی توقعات سے بڑھ کے ان کو ریلیف ملے، وہ تو عادی ہو چکے ہیں اس کے۔ تو اسی وجہ سے جب قاضی صاحب تو ایسے جج ہی نہیں ہے، جب قاضی صاحب کے سامنے ان کا معاملہ ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، تو وہ پہلو طئی کرتے ہیں، پیش ہی نہیں ہوتے، ارجنٹمنٹ کی درخواستیں دائر کر دی جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، بقول چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے کے اوپر کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، وہ باتیں آپ کے سامنے ہیں، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے مین سٹریم میڈیا ہو، کہیں پہ بھی ہو۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم سے انتخابی نشان بلہ لے لیا گیا، فلاں کر دیا گیا، فلاں کر دیا گیا۔ اب اس کے حقائق کیا ہیں، فیکٹس کیا ہیں، آج چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے بتا دیے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آج جب اس انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جو ہے وہ درخواست گزار اکبر ایس بابر کے وکیل کو مخاطب کر کے کہا کہ اس معاملے میں جو ہے وہ التوا کی درخواست ہے حامد خان کی جانب سے، وہ ذرا درخواست تو پڑھیں۔ جب انہوں نے وہ درخواست پڑھی تو سینئر وکیل ہیں جی سپریم کورٹ کے، حامد خان، پورا ان کا وکلا کا ایک پورا گروپ ہے اور کئی ججز بھی ان کے چیمبر سے جو ہیں وہ عدلیہ میں کام کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے لکھا جی میں فیملی مصروفیات کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات ہے، چیف جسٹس نے کہا کہ یہ جو انہوں نے درخواست لکھی ہے یہ تو کوئی ناول نما درخواست ہے، سمجھ نہیں آ رہی ایسا کہ ایک سینئر وکیل ایسا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا پوری میری زندگی گزری ہے جوڈیشری کے اندر، آج تک میں نے ایسی درخواست بھی نہیں دیکھی۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ سپریم کورٹ نے ان کی التوا کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے آئندہ سماعت 21 اکتوبر تک کے لیے جو ہے ان کو طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ 21 اکتوبر کو اس معاملے پر پھر سماعت کریں گے۔ اور پھر دوران سماعت چیف جسٹس نے وکیل کو مخاطب کر کے پوچھا کہ یہ انٹرا پارٹی کیس کا فیصلہ کب آیا؟ تو وکیل نے بتایا کہ سر 13 جنوری کو جو ہے وہ مختصر فیصلہ آیا تھا۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے کہا اجلت میں پھر ہم نے تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا کہ تاکہ اگر نظر ثانی دائر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی دشواری نہ آئے، تو پھر 25 جنوری کو تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہوئے لیکن 6 فروری کو تحریک انصاف نے نظر ثانی درخواست دائر کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف فیصلے کو قبول کر چکی تھی، اس کو فیصلے میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی خامی نظر نہیں آئی، تبھی انہوں نے اتنا لیٹ کیا۔ اگر وہ واقعی اس فیصلے سے متاثر ہوتی تو فوری نظر ثانی درخواست دائر کرتی اور ساتھ جو ہے وہ جلد ہیرنگ کی بھی درخواست دی جاتی کہ جی الیکشن سر پہ ہیں تو ہم سے پارٹی سمبل چھن گیا ہے تو آپ اس معاملے کو جلد سماعت کے لیے لگائیں یا ہمیں کوئی راستہ نکال کے دیں۔ لیکن تحریک انصاف نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ماں سوائے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے۔ یہ وہ حقائق ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ چیف جسٹس نے حقائق بتائے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہے کہ نظر ثانی درخواست چیف جسٹس نے کہا کہ پھر ہم نے 29 مئی کو دوبارہ یہ نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی اپنے طور کے اوپر، انہوں نے ہمیں درخواست نہیں دی کہ جلد ہیرنگ کی جائے۔ تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ جو ہی ہم نے مقرر کی تو ان کے وکیل علی ظفر کی درخواست آ گئی کہ میں 4 جون تک اویلیبل نہیں ہوں تو التوا دیا جائے، تو پھر وہ کیس التوا ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ بینچ کی ایک معزز رکن جسٹس مسرت ہلالی کا کوئی ہارٹ کا مسئلہ تھا، دل کا مسئلہ تھا، ان کی دل کی سرجری ہوئی اور ان کو روبہ صحت ہونے میں وقت لگا۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا اب پھر جب ہم نے سماعت کے لیے یہ کیس مقرر کیا ہے تو پھر ان کی درخواست آ گئی ہے اور کہتے ہیں کہ جی ارجنٹمنٹ دی جائے اور ہم پیش نہیں ہو سکتے، ہماری فیملی مصروفیات ہیں، بلا جو آپ کے سامنے چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اس پورے کیس میں
پراپیگنڈا بہت زیادہ کیا گیا، حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، عوام کو سچ نہیں بتایا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ جی اس کو میڈیا میں کیس کا ٹائٹل ہی چینج کر دیا گیا، اور انتخابی نشان بلے والا کیس اس کو جو ہے وہ منسوب کیا گیا کہ بلہ ہم سے چھن گیا، اور انتخابی نشان، ہم نے کہا بلے کا تو معاملہ نہیں تھا، ہمارے پاس تو انٹرا پارٹی الیکشن میٹر تھا، ہم نے وہ دیکھا۔ انہوں نے کہا پوری ججمنٹ یہ پڑھتے نہیں ہیں اور پراپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری ججمنٹ پڑھ لیں، کہیں پہ انتخابی نشان بیٹ بلے کا ذکر ہی نہیں ہے، ماسوے ایک جگہ پہ جو ہے وہ پارٹی سمبل کا ذکر ہے، پارٹی سمبل لکھا ہوا ہے، بلا بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن انہوں نے کہا میڈیا میں پرسپشن بنائی گئی، ڈھول پیٹا جاتا ہے، پراپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا افسوس ہے کہ یہاں پہ سچ نہیں بولا جاتا، اور جو سچ ہوتا ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، یہ روایت بن چکی ہے، اور پتہ نہیں یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا۔ اور یہ بات جو چیف جسٹس نے کی یہ بالکل درست ہے۔ دیکھیں آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا میڈیا میں یہ پرسپشن نہیں بنائی گئی کہ یہ انتخابی نشان بلے کا کیس یہ تو ہے، یہی پرسپشن بنی، جبکہ یہ معاملہ تو انٹرا پارٹی الیکشن کا تھا۔ بہرحال دوران سماعت جو ہے وہ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کہ دوبارہ انتخابات ہو گئے ہیں، تو بتایا کہ 3 مارچ کو دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے۔ انہوں نے کہا جب 3 مارچ کو ہو گئے ہیں تو اب تو یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اس پر وکیل نے بتایا، اکبر ایس بابر کی جو اکبر ایس بابر کے وکیل ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ بھی معاملہ چیلنج ہے، اس کے بارے میں بھی مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ان کو روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ان کے نئے پارٹی الیکشن کا معاملہ زیر سماعت نہیں ہے، اس وجہ سے اس پہ کوئی بات نہ کریں۔ ہمارے پاس جو پہلے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے وہ والا معاملہ تھا، اس میں بھی ہم نے فیصلہ دے چکے ہیں۔ اب نظر ثانی ہے، تو نظر ثانی میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے وکلا کی سنجیدگی یہ ہے کہ وہ پیش نہیں ہونا چاہتے، لیکن میڈیا پہ پھر پرسپشن بنا دی جاتی ہے، اور یہی چیف جسٹس نے کہا کہ ڈھول پیٹا جاتا ہے اور پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، جھوٹ کی ملمہ کاری کر کے سچ جو ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے، اور حقیقت جو ہے وہ لوگوں کو بتلائی نہیں جاتی، چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، یا تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہو، اس میں کبھی حقیقت نہیں بتائی جاتی۔ اور آج میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیف جسٹس نے کہا، بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے طور پہ تو فیصلہ نہیں کر دیا تھا نا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یہ تو خیبر پختونخوا کا فیصلہ تھا نا، کے پی کے کی جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کو انہوں نے آپ کے سامنے جس طریقے سے انہوں نے معاملے کو لے کے چلے، اور خود جب سماعت ہو رہی تھی اس معاملے پہ انٹرا پارٹی الیکشن پہ، تو سپریم کورٹ بار بار ان کو موقع دے رہی تھی کہ آپ کوئی ہمیں ایک ڈاکومنٹ دکھا دیں کہیں پہ کہ جسٹیفائی کر دیں تو ہم آپ کے الیکشن کو ویلڈ قرار دیتے ہیں، لیکن افسوس ہے انہوں نے کہیں پہ کچھ ثابت نہیں کیا، کیونکہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ ان کو پتہ ہے، وکلا کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں سہولت کاری ہوتی ہے، اور یہ عادی ہیں منصور علی شاہ کے، منیب اختر کے، عمر عطا بندیال کے، کہ جی وہ کمپلیٹ جسٹس کرتے ہیں، اور جو ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، جس میں فریق بھی نہیں ہوتے، جو ریلیف ہمیں چاہیے بھی نہیں ہوتا، وہ اس سے بھی بڑھ کے ہمیں ریلیف دے دیتے ہیں۔ تو جب قاضی صاحب جیسے آئین پسند جج کے سامنے آتے ہیں تو یہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، میٹر ان کا لگ جائے نا قاضی کے سامنے تو یہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سہولت کاری نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے یہ آرگیو بھی نہیں کر سکتے کیس کو، اسی وجہ چھٹیاں مانگتے ہیں، التوا پہ چلے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کیس لگے ہی نہ۔ یہی کچھ انٹرا پارٹی الیکشن کا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب اس کیس کی سماعت 21 اکتوبر تک چلی گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا۔ تو یہ وہ حقائق تھے جو میں نے کہا آپ کو بتائیں۔ آج بھی میں تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو، یوتھیوں کو، ان کے یوٹیوبرز کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، قاضی فیاض عیسیٰ کا ایک فیصلہ اٹھا کے دکھائیں جو غیر عینی ہو، غیر قانونی ہو۔ ہاں، دوسری سائڈ پہ سہولت کار ججز کے فیصلے میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے آئین کو جو ہے بالائے طاق رکھ کے ماورائے آئین جو ہے وہ تحریک انصاف کی سہولت کاری کی ہے، لیکن تحریک انصاف کو جھوٹ سچ نظر آتا ہے اور سچ کو یہ جھوٹ بنا دیتے ہیں۔ بہرحال المقصر کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ایک نئے ویڈیو، تب تک لے اجازت دیں، اللہ حافظ۔